جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں دوستوں کہ ہارر کے علاوہ بھی کچھ ہارر ہوتے ہیں جو قدرت آپ کے ساتھ قید جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں بہت پرسکون اور بہت بندہ بہت پرلطف ہوتا ہے، لیکن جس ٹائم وہ گزر رہا ہوتا ہے ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ قدرت ہمیں اپنی جھلک دکھا رہی ہوتی ہے۔ دوستو یہ ایک سٹوری ہے ایک آدمی کی، وہ سعودی عربیہ میں ہوتا تھا اور پاکستان چکر لگاتا تھا اپنے بیوی بچوں کے پاس، لیکن ان کے بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے، کمانے کے لائق نہیں تھے، تو وہ اپنے بڑھاپے تک سعودی عربیہ میں محنت مزدوری کرتا تھا، اور پھر 2-3 سال بعد یعنی ہر 2-3 سال بعد صرف 2 یا 3 مہینوں کے لیے پاکستان آ جاتا تھا جو اس کا ملک تھا۔ تو ایک مرتبہ جب وہ آیا تو وہ دوبارہ جانے کی تو ضد کر رہا تھا، لیکن جب اس کی فیملی والوں نے اس کی حالت دیکھی کہ اس کی آنکھیں بھی اب صحیح کام نہیں کرتی اور وہ اب کامتا بھی ہے، یعنی کہ بڑھاپے نے اس پر کافی جو ہے اپنے ڈھورے ڈالے تھے، بلکہ وہ ایک بوڑھا شخص بن گیا تھا، یہ کوئی آئی تھنک 70 سال کا اب وہ تھا۔ تو ایسی ایج میں میرے خیال میں محنت مزدور، پھر غریب لوگ ایسی ایج میں کچھ زیادہ ہی بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ شکر ہے ہمارے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے کہ ان کی عمریں ابھی ایسی نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ماسٹر کر رہا تھا، کوئی بی ایس، کوئی بی ایڈ، لیکن شکر ہے کہ تھے۔ تو اس نے کہا کہ چلو اب ان کی باری ہے، اب تم بیٹھو گھر میں، تم مت جاؤ، کیونکہ اس کی وائف کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کی ڈیتھ وہاں نہ ہو جائے، اور چونکہ یہ لوگ کافی غریب تھے تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہاں لانے کا خرچہ وغیرہ اٹھائے، اور بس اسے ڈر لگ رہا تھا۔ خیر وہ ضد کر رہا تھا، لیکن اسے انہی دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ہارٹ اٹیک تھا اس کو۔ خیر وہ بچ گیا، گھر والے خوش تھے، لیکن اب ان کا ارادہ پکا تھا کہ وہ نہیں جانے دے گی اس کو، اور وہ بھی اب ڈر چکا تھا، کسی حد تک نہیں جا رہا تھا، آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس ہارٹ اٹیک کے بعد اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہونے لگی۔ 13-14 دن اس ہارٹ اٹیک کے بعد ایک دوسرا ہارٹ اٹیک بھی اس کو آیا، جس میں اس کی جان چلی گئی۔ لیکن دوستو اس کے بیچ میں جو 14 دن کا گیپ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس ہارٹ اٹیک کے بعد جب یہ تھوڑا صحت یاب ہوا 3-4 دنوں میں اور گھر واپس آیا تو یہ پھر سے بیمار رہنے لگا، تو یعنی موت سے ٹھیک 10 دن پہلے اس کی حالت ایسی ہوئی کہ یہ بہت بیمار تھا، اور گھر میں سارے بچے باہر، جو لڑکے تھے وہ باہر تھے، فٹ بال کھیلنے یا کچھ بھی کرنے گراؤنڈ چلے گئے تھے، تو میں تھی اور میری 2 بیٹیاں تھیں۔ تو اچانک ہم نے فیل کیا کہ یہ کھانس رہا ہے، اور کھانستے کھانستے اس کی سانسیں رک گئی ہے، تو ہم چیختے چلاتے رہے، لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تو میری ایک بیٹی بھاگ کے گلی میں گئی کہ کسی کو بلا کے لائے، کسی مرد کو، اور چونکہ ہم پٹھانوں میں یہ نہیں ہوتا، ہم اسی طرح گلیوں میں بغیر پردے کے نہیں جاتے، کسی غیر مرد کو گھر کے اندر نہیں لاتے، ان سے مدد نہیں مانگتے، لیکن چونکہ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کی چھوٹی بیٹی بھاگ کے گئی۔ تو جیسی وہ گلی میں ابھی انٹر ہو رہی تھی نا، تو وہ کہتی ہے کہ ابھی میں گلی کے اندر ہی نہیں گئی کہ ایک شخص اندر آیا، اور یہ بھی سردی کا موسم تھا، اس نے چادر اوڑھا تھا، اور اب میں نے اس کو جلدی جلدی بتایا کہ جلدی آ جاؤ، میرے والد صاحب کو کچھ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن اس کا ایک ایک قدم اتنا تھا کہ میں بھاگتی چلی گئی، اور وہ صرف قدم لیتا رہا، لیکن وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا اس کمرے میں جس کمرے میں میرے والد صاحب تھے، اور پھر اس نے ایک دوائی جو اس کے ہاتھ میں آ گئی، پتہ نہیں میرے والد صاحب کی دوائیوں میں سے اٹھائی اور کہاں سے اٹھائی، لیکن وہ دوائی اس نے اٹھائی، اور میرے والد صاحب کو اس کے یعنی اس وقت ہم اتنے نروس تھے اور اتنا جو ہے ہم لوگ ڈر چکے تھے کہ اس کو چمچ بھی نہیں دی، بلکہ اس نے اسی دوائی والی جو بوتل کی ڈھکن ہے اس میں وہ دوائی جو ہے نکالی اور میرے والد صاحب کو دے دی خود، اور پھر دوسرا ڈھکن اور میرے والد صاحب کو دے دی، اور اس کا سینہ تھوڑا سا اس طرح ملا، اور پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں،
اور میں سونا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب کی آنکھیں بند ہو گئی، یعنی وہ سو گیا. بہت تکلیف کی وجہ سے وہ جلدی سو گیا اور اس شخص نے وہ دوائی اسی جگہ پہ رکھی اور روانہ ہوئے. اور ہم اپنے والد صاحب کو ہی دیکھ رہے تھے کہ ابا جی اب آپ کی حالت ٹھیک ہے، اب آپ ٹھیک ہو، ابا جی کوئی تکلیف تو نہیں ہے تاکہ اس بندے سے کہے اور ہم آپ کو ہاسپٹل لے کے جائیں. لیکن میرے ابا نے کہا ٹھیک ہوں اور سو رہا تھا. خیر میں اور میری امی اور میری بڑی بہن وہ کہتے کہ ہم یہ چھٹی والی سٹوری کر رہی ہے، اور وہ کہتے کہ میں نے اپنی بہن اور اماں کو دیکھا جو کہ کافی گھبرائی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جا وہ بندہ چلا گیا، دروازہ بند کرو. ابھی وہ بندہ جو نکلا نا ہمارے کمرے سے، تو اس کو 6-7 سیکنڈ ہو چکے ہوگے کہ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ دروازہ بند کرو. میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے تو آئی. ابھی وہ میں جب پیچھے تھی نا اس کے صحن میں، تو وہ گیٹ پر تھا، یعنی نکل رہا تھا. جیسے ہی وہ نکلا نا، میں آ کے ویسے ہی گلی میں توڑا جھانکا کہ کہیں میرے بھائی تو نہیں آ رہے، تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ ابو کی طبیعت پھر خراب ہے، اس کو جلدی سے جلد ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. تو میں نے جیسی گلی میں دیکھا وہ بندہ ہی نہیں تھا، وہ میرے سامنے ہی نکلا. اور یہ گلی ایسی تھی کہ اس میں 3 گلیاں آ کے ملتی تھی، تو تینوں گلیوں میں وہ آدمی نہیں تھا. میں حیران رہ گئی. اور پھر وہی بات کہ ہمارے گھر کے قریب بالکل اٹیچ کوئی گھر نہیں ہے. ہاں بہت سارے گھر ہیں، لیکن جاتے ہوئے کم سے کم 2-3 منٹ لگتا ہے. لیکن میں تو اسی کے بالکل پیچھے تھی، وہ مجھ سے 10-15 قدم آگے تھا. اور جیسے ہی وہ نکلا، اس کے ڈائریکٹ بعد میں جیسے ہی میں ایسی نکلی جیسے میں یہ بات کر رہی ہوں، تو میں نے کسی بھی گلی میں اس کو نہیں دیکھا. خیر میں یہ بات اگنور کر گئی اور دروازہ بند کر کے آ گئی، بیٹھ گئی. اب میں سوچ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا. میرے بھائی بھی آ گئے، تو وہ کہتے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ ابو کو کچھ ہو گیا تھا. پھر کوئی آیا تو اس نے کہا کون تھا؟ تو میں تھوڑا شوق میں تھی. میری امی کہتی اس کو پتہ ہوگا یہ کون تھا بیٹا. میں نے کہا امی میں کیسے جانتی ہوں، میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ یہ کون تھا. تو امی نے کہا چلو کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، اس نے جو ہے مطلب آپ کو سنا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں امی، اس نے مجھے نہیں سنا. میں تو جیسے دروازے پہ پہنچی یہ اندر آ گیا. تو امی نے کہا دروازہ تو بند تھا، کیونکہ ہم عورتیں تو جب عموماً گھروں میں ہوتے ہم دروازہ بند کرتے ہیں. یہ شام کا ٹائم تھا تو ہم نے دروازہ بند کیا ہوا تھا. ابھی میرے بھائیوں کے آنے کا ٹائم تھا، پھر وہ بھی غصہ کرتے ہیں کہ دروازہ کیوں کھلا تھا. تو امی نے کہا اچھا چلو کھلا رہ گیا ہوگا. تو پھر میں نے کہا امی اس کو کیسے پتہ چلا کہ اندر کچھ ہو رہا ہے؟ تو میری امی شوق میں چلی گئی. پھر ہم لوگ اسی طرح تھوڑی دیر بعد میرے بھائی نے کہا چلو اس نے آپ لوگ کی چیخیں سنی ہوگی. تو میں نے کہا چونکہ دوستوں وہ کہتے ہمارا گھر بہت بڑا ہے، اور جس کمرے میں ہم تھے نا، ہم ایسی بھی نہیں چیخ رہے تھے کہ ہماری چیخ اور چلانے کی آواز کم سے کم صحن تک آئی. چلو صحن تک آ گئی، لیکن گیٹ تک کبھی نہیں آ سکتی. پھر بھی اس بات کو ہم نے اگنور کیا. پھر میں نے امی کو یہ بھی بتایا کہ امی اس کے پاس دوائی کہاں سے آئی؟ تو امی نے کہا کہ نہیں آپ کے ابو کی دوائیوں میں سے اٹھایا اس نے دوائی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ ابو کے سرہانے پہ جا کے ٹیبل سے دوائی اٹھا. وہ تو ابو کے پیروں کے پاس کھڑا تھا جب اس کے ہاتھ میں دوائی تھی. تو میرے بھائی نے کہا دیکھا کہ کون سی دوائی تھی. تو ہم سب حیران ہیں، ہمیں کیا پتا کون سی دوائی تھی. لیکن وہاں ایک دوائی پڑی تھی جس کا ڈھکن پورا بند نہیں تھا. تو میں نے کہا یہ تھی غالباً. تو میرے بھائی نے اٹھائی اور کہا کہ یہ کون سی دوائی، یہ تو ابو کی دوائیوں میں شامل نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہوگی انہوں نے یہی سے اٹھائی ہوگی، اور کہاں سے. پھر پورا بند نہیں کیا تھا، بس اس کے اوپر ویسی وہ ڈھکن. ہاں اور وہی دوائی اس لیے تھی کہ اس کا ڈھکن بھی اس سے تھوڑی بہت جو دوائی اس میں رہ گئی تھی وہ ٹپ ٹپ کر کے یوں ٹیبل پہ گر رہی تھی، کیونکہ اسی ڈھکن میں ابو کو دوائی پلائی گئی تھی. تو بھائی نے وہ دوائی اٹھائی اور ابو کی دوائیوں کی جو پرچی اٹھائی نا، تو وہ دوائی اس میں نہیں تھی دوستوں. پھر اب میرے دوست نے، جو میرا بھائی تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا اور وہ دوائی سرچ کی تو وہ واقعی ہارٹ کی دوائی تھی. لیکن وہ کہتے کہ وہ دوائی بہت پہلے زمانے کی تھی. بہت سارے ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ دوائیاں نہیں آتی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہاں سے ملی ہے، لیکن یہ بہت زبردست دوائی ہے. خیر وہ دوائی پڑی تھی. میرا بھائی اس سے کافی ڈرتا تھا، لیکن یہ ہوا کہ
یہ اسٹوری یہاں پہ وائنڈ اپ ہو گئی، اور ہم آج تک سوچتے ہیں کہ وہ اچھا ایک بات بتاؤں، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ ینگ لڑکا تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا، اور اس نے جو ہے نا چادر بھی اوڑھا تھا، وہ غضب کا خوبصورت، کیونکہ اسی دوران میں نے ایک جھلک اس کو دیکھا تھا، اس لیے تو ہم اسے پہچان نہیں رہے تھے، اور پھر ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن ایک بات اور، جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو امی کہتی ہے کہ وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکا پھر آیا ہے، تو میں نے کہا کون لڑکا؟ تو میرے ابو کہتے یہ جو اس دن میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور مجھے دوائی دینے آیا تھا، وہ دیکھو پھر آیا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں آیا، یہاں تو کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا وہ ہے، 1 گھنٹے سے تو وہ کھڑا ہے میرے پاؤں کے قریب۔ اور پھر انہی باتوں کے بعد 10-15 منٹ بعد میری ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔